الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم۔ روشی پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلِکَ وَأَصْحَابِکَ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے عزیزم نے عظمت والدین پہ گفتگو کا حکم دیا، چند باتیں ہیں، توجہ سے سماعت کیجئے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ اپنی عبادت کے بعد ہم سے کرتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ ہم نے رویے پڑھے ہیں قبل از اسلام، اولاد کے والدین کے ساتھ بڑے ناروا تھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ اس سماج کے پڑھے لکھے بیٹے سے سوال کیا گیا، اس نالائق سے، کہ اس کا جرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا۔ تو یہ اسلام سے پہلے اولاد کے والدین کے ساتھ رویے تھے۔ سعدی کہتے ہیں، علم کے راہ حق نہ نمائند جہالت است، ایسا علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہوتا ہے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور ہے، زندگی موت سے لڑ رہا تھا، بستر علالت پہ ہے، بس کچھ مہلت تھی۔ قریب بیٹھے دوستوں نے اس سے کہا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں، کوئی نصیحت چھوڑ جا، گزرنے والے کوئی راستہ لے لیں۔ بڑی بے ڈنگی سی بات کی اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، ہمارا کہنا ہے آپ نشان لگاؤ اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس نالائق پہ بھی نشان لگانا آپ کبھی بھی نہ بھولیے گا، جس نے ساری زندگی ماں باپ کو دکھ دیے، گالی دی، برادری میں پرے پنچایت میں ان بوڑھوں کو ذلیل کیا، گھر سے دھکے دے کے انہیں گھر سے نکالا۔ دونوں بیٹوں پہ نشان لگائیے گا۔ فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو زخم دینے والے ہیں، دکھ دینے والے ہیں، دھکے دینے والے ہیں، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائیں گے تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کچھ عمل ایسے ہیں بھائی، جزا سزا قیامت کے دن ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں جن کی جزا آخرت میں ہے لیکن اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کچھ سزائیں ایسی ہیں وہ آخرت میں ملیں گی، لیکن کچھ سزائیں ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت ایک ایسی دولت ہے، آخرت میں صلہ ہے، لیکن اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ والدین کی نافرمانی کی سزا آخرت میں ہے، لیکن آپ لوگ کئی لوگوں پہ نشان لگا کے بتا سکو گے کہ میں نے فلاں کو ماں باپ کو دھکے دیتے دیکھا اور پھر خود اس کو جو ہے نا وہ زمانے میں ذلت کی زندگی گزارتے دیکھا ہے۔
تو ان کی عزت کرو گے، ان کی خدمت کرو گے، ان کے قدموں میں بیٹھو گے تو بھائی جان عرش کا رحمان تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اور جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو سر پر عزت کی دستار سجائی جائے گی۔ آپ نے علماء سے یہ واقعہ ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے عرض کیا تھا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ تو ایک عام سے شخص کا نام لیا گیا، کہا فلاں کسائی۔ آپ فرماتے میں اس کی دکان پہ آیا اور اس غرض سے آیا کہ میں دیکھوں کون سا عمل جنت میں میری رفاقت کا سبب بنا۔ وہ گوشت کاٹتا ہے اور جو اچھا گوشت ہے وہ ایک سائیڈ پہ کرتا ہے۔ تو فرماتے میں نے اپنے بارے میں بتایا نہیں کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کا مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ تو فرماتے جب میں گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پر ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی بڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب اس بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس نے بتایا یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمائی یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا کہ کہتا ہے ماں کہہ دی کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ آپ بتائیں نا کہ کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ یہ جملہ طبیعتوں میں نشہ پیدا ہوتا ہے، میں جب بھی بولتا ہوں بیان کرتا ہوں میری اپنی طبیعت میں نشہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ایک کسائی جو پھٹے پہ گوشت کاٹ کے جو ہے وہ لوگوں میں بیچتا ہے، اور اس پھٹے پہ بیٹھنے والے کی عظمت شان اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اس کے مہمان بن کے اس کے گھر آتے ہیں، اور جنت میں رفاقت کا سبب دیکھنے کے لیے جب کہا کہ یہ کون ہے، کہا یہ ماں ہے۔ یہ کچھ کہتی ہیں، کہا یہ کہتی کہ اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ تو کہا آپ بتاؤ نا کہاں اللہ کے نبی اور کہاں میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ذرا ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے، یہ خدمت ہے دوست جو جنت میں نبی کی رفاقت دیتی ہے۔ ان کی خدمت سے خدا ملے گا، ان کی خدمت کرو گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں عزت کی زندگی گزارو گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یار یہ وہ دیوانہ ہے کہ حضور یمن کی طرف منہ کر کے قمیض کے بٹن کھول کے لمبے لمبے سانس لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ وہاں یہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ ساری زندگی حضور سے ملاقات تو نہیں کر سکے، یہ شرف صحابیہ سے ممتاز تو نہیں ہو سکے، حضور کا زمانہ پایا یار، لیکن ملاقات نہیں کر سکے۔ ملاقات نہ کرنے کی وجہ بوڑھی ماں تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، پیچھے کوئی خدمت والا نہیں تھا، خدمت روک لیتی ہے۔ تو میرے نبی صحابہ سے فرماتے تمہیں جب کبھی اویس ملے نا تو اس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرنا۔ بیٹے فرما بردار ہوں تو وہ مستجاب الدعوات بنتے ہیں۔ خدمت سے رب ملے گا بھائی، اگر راضی ہے تو اللہ راضی ہے۔ بایزید بسطامی تصوف کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، تصوف کے 10 بڑے اماموں میں ایک امام کا نام بایزید ہے، اور بایزید بسطامی ایک دن والدہ سے کہتا ہے کہ ماں جی میری آرزو ہے میں اللہ کو راضی کر لوں، اگر آپ ناراض نہ ہو تو گزارش ہے کہ آپ اپنے حق معاف کر دیں۔ ماں صابرہ تھی، کہا بیٹا شوق سے جاؤ۔ حسینوں کے خواب نہیں دیکھے کہ ماں کو ناراض کیا ہے، ماں سے رخصت اس بات کی چاہیے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، کہا جاؤ بیٹا۔ جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں اس رب کا اتنا نام لیا کہ ہستی مٹا دی۔ 12 سال یہ بستان کے جنگلوں میں تڑپتا رہا۔ فرماتے ایک دن میں سفر میں تھا تو سر راہ گھر آیا، میرا جی چاہا کہ میں ماں کی قدم بوسی کرتا چلوں۔ فرماتے دستک دینے لگا تو مجھے ایک آواز آئی کہ بایزید اگر ماں کو سکھ نہیں نہ دیا تو دکھ بھی نہ دو۔ یہ وقت ان کے آرام کا ہے، یہ آواز ہمسائے نے نہیں دی، یہ آواز کسی فرشتے نے بھی نہیں دی بھائی، یہ آواز اپنے ضمیر کی تھی۔ فرماتے اس احساس نے روک لیا کہ ماں جب بیدار ہوگی قدم چوم کے میں منزل کی طرف بڑھوں گا۔ فرماتے سردیوں کی ٹھٹھرتی راتیں تھی، تہجد کا وقت ہوا، ماں بیدار ہوئی، نالی سے پانی باہر آیا اور میں جان گیا کہ ماں نماز تہجد کے لیے بیدار ہو گئی ہیں۔ میں نے دستک دی اور ماں باہر آئی اور ماں نے مجھے دیکھا اور میرے تن پہ جو پیرہن تھا وہ پھٹا تھا، ایڑیاں پھٹی تھی، داڑھی میں راہ کٹی تھی۔ ماں نے مجھے دیکھا اور کلیجہ پسیج آیا اور یوں ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ بایزید کو تیری راہوں میں بھیجا تھا
اور تو نے ابھی تک اس کو اپنا قرب نہیں عطا کیا. بایزید کہتے واللہ یہ ماں کے میٹھے بول تھے کہ میری ایک تصوف کی منزل جو چلوں اور مراقبوں سے بھی حل نہیں ہو رہی تھی, ماں کے ہاتھ اٹھنے کی دیر تھی کہ میری رکی ہوئی منزل اسی وقت حل ہو گئی. آپ فرماتے اللہ میں تجھے جنگلوں سے ڈھونڈ رہا ہوں, تو میری ماں کے پاس رہتا ہے. او بھائی, جس نے جو پایا جتنا پایا ان بوڑھوں کی خدمت سے پایا. ان کی عزت, ان کی خدمت بھائی جان زندگی میں کرو. ناراض ہو کے چلے گئے نا تو زندگی سے راستہ مانگو گے, زندگی کبھی بھی راستہ نہیں دے گی. قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب چلے جاتے تو پھر پتہ چلتا کہ یہ کتنی بڑی دولت جو ہمارے ہاتھ سے چلی گئی, لیکن اس وقت پچھتانے سے حاصل کیا ہوگا یار. ان کی قدر ان کی زندگی میں. میں نے ابھی کچھ لوگوں کی تذکرے سنائے جنہوں نے ماں باپ کی قدر کی تو ان کی قدریں بحال رہتی ہیں, لیکن جنہوں نے دکھ دیے, گالی دی, اذیت دی, عرش کا رحمان ان نالائق بیٹوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. الا انبئکم باکبر الکبائر, میرے نبی فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے, فرمایا الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, وعقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی کرنا, وقول الزور, جھوٹی گواہی دینا. بڑے گناہوں میں میرے بھائی ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے. باب الفت میں یہ روایت موجود ہے, میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمایا ریحن حمراؤ, امت انتظار کرے سرخاندیوں کا, زلزلوں کا, انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی تابڑ توڑ حملے ہوں گے. وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا عزت تخذ الفیء دولا, جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا. والامانت مغنما, جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا. اور مالدار لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین, علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے. وَأَتَى رَجُلُ امرأتہ, آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے. وَأَقَّ أُمُّهُ, اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. وَأَدْنَى صَدِيقَهُ, یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. وَأَقْصَى أَبَاهُ, اور باپ کے ساتھ بدسلوکی کریں گے. دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کریں گے, یہ پرواہ نہیں کریں گے. یہ دوستی کی ریت نبھانا جانتا ہوگا, وفا کی کہانیاں بتائے گا, لیکن بوڑھی اماں بوڑھا باپ ترلا کرے گا, لیکن یہ پرواہ نہیں کریں گے. دوست کے ساتھ حسن سلوک اور باپ کے ساتھ بدسلوکی. وشربت الخمور, شرابیں عام ہوگی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے سرخ آندیاں چلیں گی, زلزلے آئیں گے, اللہ زمین میں دنسا دے گا اور آسمان سے بھی ژالہ باری ہوگی. کب میرے بھائی؟ جب اولاد والدین کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے تو پھر عرش کا رحمان ان نالائق بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. اور یہ ناراضگی کے اظہار ہیں, کبھی سرخ آندیاں, کبھی زلزلے, تو کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. حضور سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی قیامت کی نشانی ارشاد فرمائے. تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی, جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے تلخیوں سے اذیت میں آئیں گے نا تو سمجھ لو کہ قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. اور میں نے ایک بار نہیں 10 دفعہ کہا ہے کہ یہ دکھی گئے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف, نہ نماز قبول, نہ روزہ قبول, نہ حج قبول, نہ تبلیغی گشت قبول, نہ پیر کے آستانے پہ جھاڑو قبول. اگر یہ بوڑھے ماں باپ دنیا سے ناراض گئے تو ہماری عبادت بھی ہمارے منہوں پہ دے ماری جائے گی. یہ یاد رکھیے گا. اگر یہ دکھی گئے تو اللہ ہمیں کبھی بھی معاف. میں ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے ایک نوجوان ملا, 18-20 سال اس کی عمر تھی, سر پہ امامہ اور سفید جامہ, چہرے پر داڑھی کا نور تھا. مجھے دوستوں نے بتایا یہ صبح لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. مجھے اچھا اس لیے لگا کہ آج کا جوان تو جوانی دیوانگی کا نام ہے نا, چوکوں چوباروں میں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں, رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں, آتی جاتی شریف زادیوں کو چھیڑتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. لیکن یہ کتنا سعادت مند 18 سے 32 سال, 18 سے 33 سال یہ جوانی ہے. جوانی ہوتی دیوانی ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. بیڑیا جب بوڑھا ہو جائے, منہ میں دانت نہ رہے تو شرافت کا لبادہ اس وقت وہ بھی اوڑھ لیتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی بات کہ کسی کو بڑھاپے میں عمل کی توفیق مل جائے. لیکن معذرت سے کہوں گا ہم نے ایسے بوڑھے بھی دیکھے ہیں کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن عملے بد سے پھر بھی باز نہیں آتے. وہ میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمبر اڑ گیا لک تیرا,
ہجے بھی بدیوں باز نہ آیا جیو مرد لینا. کچھ ایسے بھی ہیں کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی لیکن عمل بد سے باز نہیں آتے. اور ان بوڑھوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بوڑھا زانی ہوگا اللہ قیامت کے دن یا 1000 سال کی یا 500 سال کی مسافت سے جنت کی خوشبو آئے گی, لیکن یہ ایسا بد نصیب ہوگا, اس میں ایک والدین کا نافرمان بھی ہے, شرابی بھی ہے, اور چوتھا تیسرا جو ہے نا حضور نے فرمایا تھا وہ بوڑھا زانی بھی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یار وہ جوانی ہوتی تو دیوانی ہے, لیکن اس جوان کی جوانی پہ رشک آیا کہ جو سحری کے وقت اٹھتا ہے اور اٹھ کے لوگوں کے کنڈے کھڑکاتا ہے اور کنڈے کھڑکا کے لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے. بہت ساری دعائیں میرے لبوں پر اور کچھ دعائیں نہا خانہ قلب میں. تو میرے ساتھ ایک صاحب نے سرگوشی کی, اس کا محلے دار تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے, دستار کے ہر پیج کی تصدیق ہے لازم, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا, بڑی بڑی پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں, رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میں نے اس لڑکے سے اس بیٹے سے کہا بیٹا یہ تو بہت بری بات ہے. تو وہ چرب زبان تھا, وہ کہتا ہے مجھے بھی اور میرے والد کو بٹھاؤ, اگر میں غلط ہوا تو میں جوتے کھاؤں گا. خیر میں نے اسے سمجھایا, میں نے کہا یار بڑھاپے کی امتحان ہے, بندہ جب بوڑھا ہو جائے نا تو بندے کے حواس بھی بعض اوقات قائم نہیں رہتے. یہی ہوتا ہوگا بھائی, چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتے ہوں گے یا کسی بات پہ اختلاف ہوتا ہوگا تو آپ کو سمجھاتے ہوں گے, یہی ہوگا, تھوڑا سا چڑچڑی طبیعت میں پن آ گیا ہوگا. میں نے کہا جانے دو یار, ساری زندگی ہمیں بھی تو برداشت کیا. خیر ایک دو بات جو دل کے دروازے پر دستک کا سبب بنی, میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے آؤ. 20 منٹ بعد واپس آیا اور آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ کہتے ہاتھ باندھ کے صرف کھڑا ہوا ابا کے سامنے, تو میرے والد نے مجھے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے جوانوں آج سینے سے لگو, کل قبروں سے لپٹ کر رونا ہوگا, لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. ماں باپ کی قدر ماں باپ کی زندگی میں, دکھ دو گے گالی دو گے تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. ان کے ساتھ یار کچھ وقت گزارا کرو. میں والدین پہ جب بھی گفتگو کرتا ہوں تو آخر پہ ایک دو بات ضرور کہتا ہوں کہ مانا کہ آپ لوگ اب بڑے ہو گئے ہو, مصروف ہو گئے, زندگی میں جو ہے وہ دوڑ زیادہ ہو گئی, 8 نہیں آپ 18 گھنٹے بھی محنت کرتے ہوں گے, آپ نے پردیس کے دھکے بھی کھائے ہوں گے, محنت مزدوری کر کے تھکے ہارے آتے ہو گھر. میں صرف اتنا بھائیوں سے کہوں گا, دوستوں سے کہوں گا, یار صرف 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے مختص کر دو. اگر آپ پردیس میں بھی ہو تو وہاں بھی 1 گھنٹہ اپنے والد سے ماں سے فون پہ بات کیا کرو یار, ان کا حال احوال پوچھا کرو. اب تو آسانیاں اللہ نے بڑی دے دی, تو میرا کہنا ہے کہ یار 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ آپ اپنے ماں باپ, بیٹھ جاؤ بیٹا, اپنے ماں باپ کے لیے مختص کرو. ان کے پاؤں دباؤ, ان کے ساتھ گپ شپ کیا کرو, ان کے لیے تحائف لایا کرو. یار یہ سردی کا موسم آ گیا نا, والد کے لیے اچھی چادر لے کے آؤ, اچھے اچھے کپڑے لاؤ, بوڑھی اماں کے لیے اچھے کپڑے لاؤ. یار انہیں باہر گھمانے پھرانے لے جایا کرو. یار والد سے کبھی کبھی پوچھا کرو ابا جی پرانا یار, پرانے دوستوں کی کہانیاں بھی سنا کرو. یار بڑی دل آویز ہوتی ہیں کہانیاں, جب سنانے بیٹھیں گے تو وہ بچپن کی یادیں اور وہ حسین یادیں اور اس میں بکھری ہوئی یادیں, اور پھر 25 سالہ بوڑھے پرانے دوست کی یاد دل کے دروازے پر زور در دستک دے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو آئے, تو سعادت مند بیٹا اپنے بوڑھے باپ کو پرانے یار سے ملانے لے جائے تو کیا یہ مریں گے؟ ماں باپ مرتے اس وقت ہے دوست جب ہم اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے. 6 ماہ ایک گھر میں رہ کے ہماری ملاقات نہیں ہوتی, انتہائی معذرت, 6 ماہ ملاقات نہیں ہوتی. کبھی یہ سرے راہ ہمیں مل جائے نا تو دور سے سلام کر کے ہم لوگ گزر جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا یہ بوڑھے کتنے زخمی ہوتے ہوں گے کہ اس اولاد کی خاطر ہم نے پردیس کے دھکے کھائے, اس اولاد کی خاطر ہم نے 18 گھنٹے فیکٹریوں میں کام کیے, اور آج ہمیں ان کی توجہ کی, وقت کی ضرورت پڑی تو یہ ہمیں وقت بھی نہیں دیتے. اولاد کو بڑھاپے میں سب سے بڑا دھوکہ پتہ کیا لگتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم خرچ نہیں دیتے, سنبھال کے رکھو اپنے پیسے. میں کہتا ہوں یہ پیسے آپ کے کسی کام آئیں گے, یہ مفاد کے رشتے نہیں اور بڑے مفاد کے رشتے ہیں, اور وہ داماد بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ماں باپ کو آپ سے کوئی لالچ کوئی غرض نہیں ہوتا. یار ماں باپ کی بڑھاپے میں صرف ایک آرزو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اب ہمارے ساتھ کچھ وقت گزاریں, لیکن ستم یہ ہے کہ یہ 6 ماہ ایک گھر میں رہ کے ملاقات نہیں کرتے. اور ایسی نلائق اولاد بھی ہم نے دیکھی ہے جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے مرنا جینا ختم کیا ہے, اور اس میں باقاعدہ کہا کہ ابا جی آپ مر گئے تو میں نہیں آؤں گا, میں مر گیا تو آپ نہ آئیے گا. اور میں اس نلائق بیٹے کو جانتا ہوں, میں جب بھی والدین پہ بات کرتا ہوں اس نلائق کی بات ضرور سناتا ہوں. اس نے اپنے بوڑھے ابا سے کہا تھا کہ ابا اگر آپ مر گئے تو میں نہیں, والد پہلے دنیا سے چلا گیا. محلے دار رشتہ داروں نے کہا کہ یار زندگی میں اختلاف تھا, اب تو وہ چلے گئے, اب تیرا حق ہے ان کو غسل دینا, کفن پہنانا, ان کا جنازہ پڑھنا, قبر میں اتارنا, مٹی ڈالنا, آنسو بہانا. صفاق اتنا تھا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا.
اس نے 2 ٹوک کہا کہ میں نے والد سے وعدہ کیا تھا، کہا نہیں باپ کو غسل دوں گا، بھائی جان نہیں دیا غسل، نہیں اس نے کفن پہنایا، نہیں اس نے لاشا اٹھایا، نہیں اس نے جنازہ پڑھا، نہیں اس نے قبر میں اتارا، نہیں مٹی ڈالی، نہیں اس کی یاد میں اس کی جدائی میں آنسو بہائے۔ بتائیے گا دوست، ایسے نالائق بچوں کو، نالائق بیٹوں کو اللہ معاف کرے گا؟ ان کی نمازیں قبول کرے گا؟ ان کے روزے قبول کرے گا؟ ان کی سخاوت قبول کرے گا؟ تبلیغی گشت قبول کریں گے؟ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی بھائی۔ ان کی قدر ان کی زندگی میں، چلے گئے تو زندگی سے راستہ مانگو گے، زندگی راستہ نہیں دے گی۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ہمیں تعلیم دی گئی۔ اور آخر پہ یہ بھی عرض کروں گا، میں نے آپ کو تھوڑے وقت میں والدین پہ بہت ساری باتیں سنائی، تو دل میں جذبہ ضرور انگڑائیاں لینے لگا کہ یار زندہ ہوتے تو ہم ان کی قدر کرتے، خدمت کرتے تو جنت حاصل کرتے۔ میں آخر پہ صرف اتنا کہوں گا بھائی، ماں باپ اگر چلے گئے ہیں نا، دنیا میں نہیں ہے، تو مجھے وہ واصف کی بات بڑی دل کو لگتی ہے۔ کسی نے واصف علی واصف سے کہا تھا کہ ماں باپ چلے جائیں تو ان کے ساتھ بندہ حسن سلوک کرنا چاہیے، کوئی عمل وظیفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں نا، تو پیچھے جو وہ اولاد چھوڑ جاتے نا، تو فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ دیکھیں اس مجمع میں کچھ بھائی امیر ہوں گے اور کچھ بھائی غریب ہوں گے، غربت امارت یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ امیر مت خیال کرے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا سیانہ ہوں، میں بڑا محنتی ہوں۔ دولت اللہ کی ونڈ ہے بھائی، تقسیم ہے، کسی کو اللہ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو اللہ تھوڑا دیتا ہے، اور دونوں کے لیے امتحان ہے، جس کو تھوڑا دی اس کے لیے بھی امتحان، اور جس کے پاس زیادہ اس کے لیے بھی امتحان۔ تو میں توجہ یہاں یہ دلاؤں گا، یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائی غریب ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ امیر بھائی اپنے غریب بھائی کی کفالت لے لے، لیکن ستم ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ امیر بھائی کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہوتے ہیں، اور باقی بچ جانے والے کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں، روڑی پہ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر، اور کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور یہ بھائی صفاق اتنا ہے، شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے، اسے کبھی اس بھائی کا خیال بھی نہیں آیا۔ یہ باہر ٹرک اتار کے نا وہ آٹے کے، اور وہاں سخاوت کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرے 7 چیخوں کی آوازیں آتی ہیں گھر سے۔ وہ کہتا ہے یہ کرے محنت، اور اس کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ کاسا لے کے میرے آگے آ کے جو نا وہ کاسا گدائی لے کے کھڑا ہو، یہ مجھ سے سوال کرے۔ یہ بھی بعض لوگوں کو جو نا وہ چسکا ہوتا ہے نا کہ میرا بھائی میرے قدموں میں آ کے بیٹھے، یہ میرے برابر کیوں ہو جائے۔ تو خیر کتنا اچھا تھا کہ امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لیتا۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ تو امیر کیسے ہوا، تو اس نے کہا تھا میں نے نیچے والوں کو لکھ پتی کیا، اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اشفاق احمد بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے، اللہ کے دیے سے دینا ہوتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو یار اپنے بھائیوں میں، اپنی بہنوں میں بانٹ دو یار۔ کتنا اچھا تھا کہ امیر بھائی غریب بھائی کی کفالت لے لیتا۔ توجہ یہاں بھی دلاؤں گا کہ یہاں کچھ بھائی امیر اور کچھ بھائیوں کی بہنیں غریب ہیں۔ کتنا اچھا ہوتا کہ امیر بھائی اپنی غریب بہن کی کفالت لے لیتا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی میرے معاشرے کا ظلم ہے کہ غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے اور بہن جھجکتی ہے، اور بہن کو اپنی اوقات کا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بعض کا بچے خواہش کر لیتے کہ میں نے فلاں جگہ شادی کرنی ہے۔ وہ بچوں کی خواہش اور بہن کی بھی خواہش ہوتی کہ میری بھتیجی میرے گھر میں آ جائے۔ بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے نا تو بھائی کے تیور دیکھنے والے ہوتے، وہ کہتے تیری جرت کیویں ہوئی، تو اوقات تے وے، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی۔ یہ بھائی، یہ ماں جایا کہہ رہے ہیں، اور یار یہ کتنی گھٹیا بات بھائی بہن کو کہہ رہا ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، تیری جرت کیویں ہوئی رشتہ منگن دی۔ بہنیں جو ہوتی ہیں نا دوست، یہ ولی بناتی ہیں۔ بہنیں جو ہوتی ہیں یہ ماں کا روپ ہوتی ہیں۔ بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں، لیکن یہ ہمیں اچھی لگتی کوئی نہیں، لیکن بھائیوں کے حق میں اچھی بھی بڑی ہوتی ہیں۔ لیکن ستم کیا ہے یار، کتنا اچھا تھا کہ امیر بھائی غریب بہن کی کفالت لے لیتا، لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں مول صاحب بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے، کیوں نہیں یار؟ میرے نبی کا فرمان ہے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ تحفہ کپڑوں کا جوڑا نہیں تھا، کتاب نہیں تھی، بلکہ اس کے حصے کی زمین ہوتی ہے۔ پہلی بات بہنیں وار دیتی ہیں بھائیوں پہ، انہیں بھائیوں سے عزیز کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات بہنوں کو ڈر بھی ہوتا ہے، اگر میں نے بھائی سے اپنا حق مانگا نا تو یہ بچوں کو نفرت کا درس دے گا۔ پھپھی نو منہ نہیں لانا، آئے تو تکا دے کے نو کر دینا، میرے جنازے تے بھی نہیں آن دینا۔ کیا ظلم کیا اس نے؟ ویسے تو وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے نا، یہ شرن جائز تو نہیں ہے۔ یہ زندگی میں جو بوڑھے والدین اپنی تقسیم کرتے ہیں جائیداد، یہ تو ہبہ ہوتی ہے، اور ہبہ میں بیٹیاں بھی برابر ہوتی ہیں۔ یہ بیٹیوں کو خاک دیتے ہیں، یہ پہلے ایموشنل کر کے ان سے سب کچھ لگوا لیتے ہیں۔ اور بہنیں، اچھا ہم نے بعض بوڑھی بہنیں ایسی بھی دیکھی ہیں کہ بڑھاپے میں بچوں نے مجبور کیا کہ ماں اسا ساری زندگی دابڑی چکنے نے، اسی ساری زندگی فیکٹری تک کھانے نے، اتنا زیادہ حصہ تیرا بنتا ہے، ساری زندگی مامے نے کھادا، جا کے حق مانگ۔ یقین جانو وہ بوڑھی
بہن بھائی کے پاس آ کے لجاجت سے کہتی سارا نہیں کوئی تھوڑا جا دے دے کہ بچے کو دکان بنا لین, کریانے کی دکان بنا لین, کوئی چلو چھوٹا موٹا کاروبار. وہی بھائی آنکھیں اٹھا کے ماتھے پہ لے, تیری جرت کیویں ہوئی؟ او بھائی اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہوں تو پھر بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ سردی کا موسم آ گیا, آپ بھی دیہاتی ہو, میں بھی دیہات کا رہنے والا ہوں. کچھ یادیں آپ کو والدین کی یاد ہوں گی. یہ سردی کے موسم میں ہمارے بوڑھے ماں باپ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ دال بنا کے پنیاں بنا کے لے جاتے تھے. کتنا اچھا ہوتا ہے یار. آپ بھی وہ رسم, جو اچھی رسم جو ماں باپ نے ڈالی تھی, آپ اپنی بہن کے لیے یہاں سے بنا کر کے کچھ چیز اس کے گھر بھیجتے. لیکن یہاں تو کہانی یہ 6 ماہ ہمارے گھروں میں نہیں آتی اور ہمیں ان کی یاد بھی نہیں آتی. ماں باپ کی تو کہانی یہ تھی تو 15 دن بعد اداس ہو جاتے تھے. داماد کا ترلا کر دے پتر تو چھڑ جا واپس ہم چھوڑ آئیں گے. ماں باپ کے مرنے کے بعد بیٹیوں کے لیے ماں باپ کا گھر جو ہے وہ ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہ اگر 6 ماہ بعد آئے تو ہمارے رویے دیکھ کے چلی جاتی ہے. میں کہتا ہوں یار آپ بھی اپنے بہن بھائیوں سے اداس ہوا کرو, اپنی بہنوں سے بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہے, بہنوں کی محبت کیوں نہیں ہوتی؟ میرے بچوں کی آج بھی عادت ہے, میری بہنیں جب میرے گھر میں آتی ہیں تو میرے بچے پھول لے کے ان کا استقبال کرتے. یہ محبت میں نے خود سکھائی ہے. اور یار خالہ کی محبت سیکھ لی, بچوں نے پھپھو کی محبت کیوں نہیں سیکھی؟ یہ ہم نے نہیں سکھائی. ظاہر ہے ہم نے ان کا حق کھایا, ہم نے ان کو گالیاں دی, ہم نے انہیں دھکے دے کے گھر سے نکالا. بھائی 1 انچ میں جھگڑا اور بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا اور بہن نے حق سارا نہیں مانگا, تھوڑا سا مانگا. اور اس کے لیے بہن بھائیوں کے رویے کیا تھے؟ آئیو بھائیو, اگر چاہتے ہو ماں باپ قبروں میں آسودہ ہو تو اپنے غریب بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. میں دعا گو ہوں اللہ عزیزم کے والد گرامی کی کامل مغفرت فرمائے اور اللہ ہمیں ماں باپ کی خدمت عزت دنیا میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.